اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یونیورسل انفارمیٹو چینل میں آپ کو خوش آمدید اور پیش خدمت ہے آج کا بیان، جس کا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے معجزات۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ابن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جب تخت پر بیٹھے، اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا، ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور ایک اور دوسری جگہ پر ارشاد ربانی ہے، ترجمہ: اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو، اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے کی بات کا ملکہ بھی دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: اے داؤد، تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ، اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا، یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے اور ان کی خوش الحانی سے بہتا پانی بھی تھم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر اللحان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے چرند پرند اور دوسرے جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں اور پتھر موم ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جنبش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے پہاڑ والے جانور، رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو اس کے ساتھ، کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعض تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تورات اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ و وعید کے ہیں، اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں۔ اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40% تک پہنچتی تھی، اور اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیاں میں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چھوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ: اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ یا ہتھیار کے اور بے آتش کے ساتھ ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر زرہ بناتے تھے، اور لوگوں کو فروخت کرتے تھے، اور دیگر لوگ آگ میں پکا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی زرہ پہلے انہوں نے ہی ایجاد کی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ: اور سکھائی ہم نے کاریگری اور بنایا اس قسم کا پہناوا تمہارا تاکہ بیچ دے تم کو لڑائی سے، اور ایک زرہ
اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی، اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں اور محتاجوں کو دیتے تھے، 100 درہم اپنے خویش و اقارب کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے عبادت کے لیے اپنی غذا میں صرف کرتے تھے۔ اور جملہ اقارب کو بھی 3 طرح کا تقسیم کیا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے، اور چند روز لوگوں کو انصاف کرتے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے لوگوں میں شیئر کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔